بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کہ تیرے وجود سے راہ حیات کا سراغ، اس شب تار میں نہیں تیرے سوا کوئی چراغ۔ عقل تھی تشنہ لب مگر میں کدائے حیات میں، بادائے ذوق و شوق کے تو نے لڑھا دیے ایاغ۔ عرش بری کی راہ داں تیری جبیں میرے لیے، راہ نما تیرے سوا کوئی نہیں میرے لیے۔ ناظرین کرام، دین کا تنہا ماخذ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی ہے کہ جس کے ذریعے سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے، اور یہ آپ ہی کا مقام ہے کہ آپ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہونے والے الفاظ بھی دین ہیں۔ اسی طرح آپ کے وجود اطہر سے جاری ہونے والا صادر ہونے والا عمل بھی دین ہے، اور اسی طرح اگر کسی کام کی کسی بات کی آپ تصدیق فرمائیں، آپ تائید فرمائیں تو اس کی حیثیت بھی دین کی ہے، اور بالکل اسی طرح اگر کسی کام کو دیکھ کر آپ سکوت فرمائیں، آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں یا اس سے منع نہ فرمائیں تو وہ بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے دین قرار پاتا ہے۔ تو گویا آپ کا وجود مجسم دین ہے۔ لہٰذا شاعر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ تیرا کردار ہے احکام خدا کی تائید، چلتا پھرتا نظر آتا ہوا قرآن تو ہے۔ یہ اگر حقیقت ہے، اور یقیناً حقیقت ہے، اور یہ اگر مسلم بات ہے اور یقیناً مسلم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے ملنے والا دین، جس طرح قرآن اور جس طرح سنت اور جس طرح حدیث ہمارے لیے معتبر ہے اور ہمیں اسے حرز جاں بنانا چاہیے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت پاک بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اسے مشعل راہ بنانا چاہیے، حرز جاں بنانا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آئندہ نشستوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یاد دہانی اور آپ کی سیرت کی تذکیر کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا جائے گا، جس میں سیرت کے کچھ ابواب، سیرت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ دین کے جیسے باقی معاملات سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں اور دین سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے ذریعے سے بھی دین کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو، کیونکہ جیسے ابھی واضح ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق عین ایمان ہے، عین دین ہے۔ اگر ہم آپ کی ذات کے ساتھ تعلق کو پوری طرح قائم کرتے ہیں، اور جیسا کہ حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہماری محبت، ہمارا تعلق، ہمارے جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آخری درجے میں اسٹیبلش نہیں ہوتے، یعنی ہم اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنے اعزاء و اقارب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو استوار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا تعلق قائم ہو، ہماری عقیدت کا تعلق قائم ہو، اور اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں، جو چیزیں بھی آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے اسوہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، ان کو ہم سنیں، ان کو سمجھیں اور ان سے انسپائریشن حاصل کریں۔ اسی مقصد سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سلسلے کو شروع کیا ہے، تو آج میں اس سلسلے کی ایک طریقے سے پہلی نشست کر رہا ہوں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ابتدائی زمانے کے واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دعوت کے ابتدائی مرحلے کا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کر دیا تھا،
اور آپ کی دعوت آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر مؤثر ہونے لگی تھی۔ کچھ لوگ اکا دکا لوگ ایمان لانے لگے تھے، اور لوگ ایک طریقے سے آپ کی دعوت سے متاثر ہونے لگے تھے اور محسوس کرنے لگے تھے کہ یہ ہستی جو پیغام دے رہی ہے اس کے اندر حقانیت پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے۔ جب یہ چیز لوگوں کے اندر پہنچنی شروع ہوئی اور اس کا ایک اثر کفار قریش نے دیکھا، تو وہ آپ کی مخالفت پر پوری طرح کمر بستہ ہو گئے، اور انہوں نے طرح طرح کے طریقوں سے، طرح طرح کے ہیلوں سے آپ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت کے کام سے ہٹائیں۔ اس سلسلے میں جو انہوں نے ابتدائی طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ کو ایذا پہنچائی جائے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، آپ کو کسی مصیبت میں ڈالا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے، تاریخ میں اب سب لوگ جانتے ہیں، اس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنون کہا معاذ اللہ، اسی طرح آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اسی طرح آپ کے آگے کوڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کی گردن پر اوجڑی ڈال دی گئی، یعنی اونٹ کی جو اوج ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دی گئی، تو ایک مشقت میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو تکلیف دینے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے مختلف موقعوں پر کفار قریش براہ راست یا اپنے مختلف کارندوں کے ذریعے سے انجام دیتے تھے اور آپ کو تکلیف اور ایذا اور مصیبت پہنچاتے تھے۔ تو ان تکلیفوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، آپ نے اپنی دعوت کو پوری قوت کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ جاری رکھا، اور اس سلسلے میں معاملہ یہ پہنچا کہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ متعلق ہونے شروع ہو گئے اور آپ پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ یہ صورتحال کفار قریش کے لیے اور تکلیف کا باعث ہو گئی، تو انہوں نے پھر اس تدبیر کو چھوڑ کر، یعنی تکلیف کی تدبیر کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوسری تدبیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری تدبیر جو انہوں نے اختیار کی وہ آپ کو لالچ دینے کی تدبیر تھی۔ اس تدبیر کے لیے، یعنی اس پر عمل درآمد کے لیے وہ جمع ہوئے، سارے جو سرداران قریش ہیں وہ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے لالچ دے کر آپ کے کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے میں سے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجا۔ عتبہ آپ کے پاس آیا اور آ کے اس نے بڑے شائستہ اور بڑے دلنشیں انداز میں گفتگو کی۔ وہ بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والا شخص تھا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو دولت کی پیشکش کرتے ہیں، تو جتنی دولت آپ کو چاہیے ہم آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک پیشکش اس کی یہ تھی۔ دوسری پیشکش اس نے یہ کی کہ اگر دولت نہیں چاہیے تو اس کے ساتھ ہم آپ کو اقتدار پیش کر سکتے ہیں، کوئی سرداری آپ لینا چاہتے ہیں یا حکومت یا اقتدار میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی پیشکش کی کہ اگر آپ کسی خاندان میں، کسی بڑے خاندان میں، کسی اعلیٰ خاندان میں شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم آپ کی شادی کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف طریقوں سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ آپ اس کی باتوں میں آ کر اپنے پیغام سے، اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے اس کی بات کو سنا، اور بات کو سننے کے بعد جو جواب دیا وہ قرآن مجید کی چند آیتوں کی صورت میں تھا۔ یہ آیتیں سن کر اس پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور بہرحال وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد آپ کی دعوت کا سلسلہ بہرحال اسی طریقے سے جاری رہا۔ آپ نے اپنے کام کو پوری طرح جاری و ساری رکھا۔ تو گویا کہ یہ دوسری تدبیر بھی ناکام ہو گئی، یعنی پہلی تدبیر جو تھی وہ تکلیف پہنچانے کی تھی، اور دوسری تدبیر جو تھی وہ اصل میں لالچ دینے کی تدبیر تھی۔ یہ دونوں تدابیر جب ناکام ہو گئیں تو وہ پھر جمع ہوئے، تمام سرداران قریش جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ دھمکی دیتے ہیں، یا ان کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو پھر جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اس کانفرنس کے بعد وہ اکٹھے ہوئے تو تمام سرداران قریش، جن میں عتبہ، شیبہ، ولید، اسود، ابو البختری، ابو جہل، ابو سفیان، اس طرح کے تمام لوگ شامل تھے، وہ آئے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کے ان کے سامنے دو مطالبات رکھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے ان ہستیوں کو جن کو ہم پوجتے ہیں، ان کو وہ برا بھلا کہتا ہے،
تو ان کو روک دیجئے، اپنے بھتیجے کو روک دیجئے کہ وہ آئندہ سے اس کام سے باز آ جائے۔ اسی طرح دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، تو اس کام سے بھی اس کو منع کیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل میں اللہ کی عبادت کریں اور باقی نہ بزرگوں کی پرستش کریں اور نہ بتوں کی پوجا کریں، تو اس سے وہ منع کرتا ہے، جس سے ہمارے دین کو، ہماری سیادت کو، ہماری قیادت کو، ہماری حکومت کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری بات انہوں نے ابو طالب سے کی اور کہا کہ اگر آپ اس کو نہیں روکتے، اپنے بھتیجے کو منع نہیں فرماتے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دشمنی مول لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر چل دیے سب لوگ، ابو طالب بھی گھبرائے، انہیں ڈر تھا مبادا قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے۔ بلایا آپ کو نرمی سے بولے، جان ہم دیکھو، تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم دیکھو۔ تم اپنے دین کی تبلیغ کو رہنے دو، جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو۔ میں بوڑھا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آب دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن۔ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں۔ کسی دھمکی، کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، مگر میں دین حق سے باز ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے۔